الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ضرر دینے والے جانور کے پیدا کرنے کی حکمت۔ سوال کیا گیا ہے ان جانوروں کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، مثلا سانپ، بچھو اور چوہے وغیرہ، حالانکہ ہم انہیں کھاتے نہیں ہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے جواب کی دو شقیں ہیں، عام اور خاص۔ عام: بے شک مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ عز و جل حکیم و علیم ہے، اس کے سب کام حکمتوں سے پر ہیں، وہ کسی چیز کو فضول نہیں اور بے فائدہ پیدا نہیں فرماتا، اور اس کے سارے افعال جو بھی صادر ہوتے ہیں وہ حکمتوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی فعل کی حکمت مخفی رہے اور اس کا علم نہ ہو سکے تو مومن کو اصل کی طرف لوٹنا چاہیے کہ اس میں کوئی حکمت ہے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی، اور اپنے رب کے بارے میں غلط گمان نہ کرتا پھرے۔ خاص: بے شک اس طرح کی مخلوقات پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء اور اس کی تدابیر اور مخلوقات میں کاریگری کی مضبوطی کا ظہور ہے، تو باوجود ان کی کثرت کے اللہ تعالیٰ سب کو رزق فراہم کرتا ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ آزمائش لیتا ہے، اور جسے یہ نقصان دیں انہیں اجر دیتا ہے، اور جو اسے قتل کرے اس کی شجاعت و بہادری کا ظہور ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کے پیدا کرنے کے ساتھ اپنے بندوں کو ایمان اور یقین کے اعتبار سے بھی آزماتا ہے۔ تو مومن اس پر راضی اور اسے تسلیم کرتا ہے، لیکن جسے شک ہو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے اور کیا ارادہ تھا۔ اور اسی طرح ایسی مخلوق جو کہ انسان سے کمتر ہے، اس کے سبب انسان کی کمزوری اور مرض اور تکلیف کا عدم برداشت کا ظہور ہے۔ کسی عالم سے مکھی پیدا کرنے کی حکمت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے جابروں کی ناک کاٹی جائے اور انہیں ذلیل کیا جائے، اور نقصان دہ مخلوق کو پیدا کرنے سے نفع مند چیزوں کو پیدا کرنے کے عظیم احسان کا ظہور ہوتا ہے، جس طرح کہا گیا ہے کہ اس کی ضد یعنی مخالف سے چیز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر میڈیکلی اور تجربات سے کتنے ہی ایسے نفع دینے والے انجیکشن اور دوائیں جو کہ سانپ وغیرہ کے زہر سے تیار کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ سب عیبوں سے پاک ہے جس نے ان امور جو ظاہری طور پر نقصان دہ ہیں انہیں نافع بنایا ہے۔ پھر بہت سے نقصان دہ حیوانات کی خوراک ہیں جس سے ماحول میں اور طبیعت میں توازن قائم ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے بڑے احسن اور مضبوط طریقے سے تخلیق کی ہے۔ اور مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سب افعال خیر ہیں، اور اس کی کسی بھی مخلوق میں خالص شر نہیں ہے، بلکہ کسی دوسری وجہ سے اس میں لازمی طور پر بھلائی اور خیر ہوگی، اگرچہ وہ ہم سے کسی ایک پر مخفی رہے۔ مثلا ابلیس کی پیدائش حالانکہ وہ شر اور برائی کی جڑ ہے، تو اس کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنی مخلوق کو آزماتا ہے تاکہ گناہ گاروں میں سے اطاعت کرنے والوں کی پہچان ہو سکے اور کوتاہی کرنے والوں کا پتہ چل سکے، اور جہنمیوں میں سے جنتیوں کی تمیز ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قوت ایمان اور دینی بصیرت عطا فرمائے۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1239۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔